بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جمعے والے دن ہم نے بیٹھک سے پہلے جو آپس میں گفتگو کی تھی وہ کی تھی حسن نثار صاحب کی جو تھی نا وہ ڈی این اے والی گفتگو. اس میں نے گزارش یہ کی تھی کہ یہ وہ پاکستان کے صحافی ہیں جو پروجیکٹ عمران خان کے لیے یوز ہوئے اور جو پاکستان میں بیٹھے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ اب ان کی اوقات بساط کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا چور چوری سے جائے گا ہیرا پھیری سے نہیں جائے گا. تو ہیرا پھیری کرنے سے وہ باز نہیں آتے. اسی ولاگ میں نے ذکر کیا تھا شاہین صہبائی صاحب کے ایک ٹویٹ کا, اور وہ میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا اس میں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. میں پہلے وہ ٹویٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو, بلکہ وہ ٹویٹ اب پیچھے رہ گیا ہے. اب اس ٹویٹ کی بنیاد کے اوپر معاملات تھوڑے سے آگے بڑھ گئے ہیں. تو میری ایک دوست نے توجہ دلائی تھی اس جانب. میں عموماً شاہین صہبائی صاحب کو فالو نہیں کرتا, نہ ان کی ٹاکسک ہیں, مطلب زہریلے لوگ سر ان کی گفتگو سن کے. لیکن بطور صحافی کچھ چیزوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. لیکن میں اپنی صحافت کی پیشہ ورانہ جو ذمہ داریاں ان میں ایک ناکامی کا اعتراف کر رہا ہوں کہ میں ان کو کم ہی فالو کرتا ہوں. تو کیونکہ ظاہر فضول باتیں. تو میرے دوست نے توجہ دلائی تھی تو اس نے کہا تھا, تو مجھے وہ لگا تھا یہ پڑھ کے کہ یہ بنیادی طور پہ شاہین صہبائی صاحب پاکستان کے جو فیصلہ ساز ہیں یا جو لیڈرشپ ہے ان کو دھمکی دے رہے ہیں. میں نے اپنے ولاگ میں ذکر کیا تھا کہ یہ وہ دھمکی ہے کہ آپ کو گولی لگ سکتی ہے. کوئی عوام میں سے اٹھے گا اور انار کی افراتفری, یعنی اور افراتفری کہاں پاکستان, رہنا کتنے امریکہ, سمجھیں اس بات کو. تو مطلب گولی چل سکتی ہے. تو گولی میں نے سوچا کون کون آ سکتا ہے. میرا یہ خیال تھا کہ یہ دھمکی شہباز شریف صاحب کو ہوگی, یہ دھمکی اس جنہوں نے عمران خان صاحب کا تختہ الٹا ہے ان کو ہوگی. لیکن شہباز شریف صاحب نے اس کو کسی اور طریقے کے ساتھ ڈی کوڈ کیا ہے. شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ آ گیا ہے اور اس ٹویٹ کی خبریں چھپ گئی ہیں جناب. انہوں نے کہا ہے, انہوں نے اس کو ڈی کوڈ کیا ہے کہ یہ دھمکی ہمیں نہیں ہے, یہ سیدھی دھمکی جو گولی کی ہے یہ عاصم منیر صاحب کو لگائی جا رہی ہے. آپ کی یاد دہانی کے لیے میں ایک دفعہ پھر پہلے وہ ٹویٹ پڑھ دیتا ہوں شاہین صہبائی صاحب کا, سمجھنے والوں کے لیے. کالن, آج دوست ڈاکٹر معید پیرزادہ کے ساتھ انٹرویو میں کئی باتیں ہوئیں مگر ایک بات ذرا گہری تھی. یعنی تانوں سمجھ نہیں آئی ہونی, میں تانوں سمجھانا. انسٹیگیٹ کرنا اس کو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ٹھڑے اتوں لنگی ہوئے لیکن وہ ایک ماحول بنانا. انہوں نے پوچھا جبر کا دور کب تک چلتا ہے. میں نے کہا ایک چھوٹا سا حادثہ تاریخ کا رخ موڑ دیتا ہے. مثال, میں 1968 میں پشاور کے اس جلسے میں موجود تھا جب کوئی 20 فٹ دور ایک لڑکا ہاشم اٹھا اور ایوب خان پر گولی چلا دی اور فیلڈ مارشل میز کے نیچے چھپ گئے. گولی لگی تو نہیں مگر اس دن ان کے جبر کا محل دھڑام سے گر گیا. میں نے تو یہ کہہ رہا تھا کہ جی کہ وہ تو اتفاق تھا کہ مطلب ایوب خان صاحب کے خلاف تو ریزنٹمنٹ جو تھی وہ ان کے مطلب آمریت کی وجہ سے تھی اور بھٹو صاحب نے اس کے خلاف پہلی آواز اٹھائی تھی. تو میرا یہ خیال تھا کہ یہ دھمکی وہ موجودہ رجیم چینج کرنے والی جو پولیٹیکل فورس ہے اس کے سرکردہ لیڈروں کو دے رہے ہیں. لیکن شہباز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ یہ دھمکی, اور کسی حد تک بات ان کی درست لگتی ہے, کہ یہ دھمکی جو ہے یہ عاصم منیر صاحب کو ہے. ان کے وہ ٹویٹ ہے لمبا چوڑا, اس کی خبر جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں, یعنی یہ خبر میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ انہوں نے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ قاتلانہ حملے کی دھمکی دینے کے لیے پراکسیوں کے استعمال کی چال بری طرح بے نقاب ہو چکی ہے. یعنی وہ کہتے ہیں یہ پراکسی ہے عمران خان صاحب کی, اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف مذموم اور بدنیتی پر مبنی مہم میں مصروف ہیں. قاتلانہ حملے کی دھمکی دینے کے لیے پراکسیوں کے استعمال کی چال بری طرح بے نقاب ہو چکی ہے. یہ عمران خان بائی دی وے وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 9 مئی کے بعد یہ کہا تھا کہ اگلے 2 ہفتوں میں عاصم منیر صاحب کے خلاف جو ہے وہ خونی انقلاب فوج کے اندر سے اٹھے گا. یہ بات انہوں نے کہی تھی اور یہ بات میں نے آپ کے گوش گزار کر دی تھی, اور وہ اسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے پاس کوئی پوچھتا نا کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے, تم دیکھنا عاصم منیر کے خلاف جو ہے فوج سے اندر سے بغاوت اٹھے گی. یہ ان کی اسٹریٹجی ہے, اور اس اسٹریٹجی یہ ان کی اسٹریٹجی نہیں ہے.
وہ اس امید کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ فوج کے اندر سے عاصم منیر کے خلاف جو ہے وہ ایک خونی انقلاب اٹھے گا اور مجھے وہ وزیر اعظم بنائے گا. جو کام 9 مئی کو نہیں ہو سکا وہ اب ہو جائے گا اگلے 2 ہفتوں میں. اور وہ اپنی تقریروں میں کہتے تھے اگلے 2 ہفتوں میں حالات بدل جائیں گے. کس طرح بدلیں گے سر؟ یہ ایک اہم سوال ہے. لیکن شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے حالات نہیں بدلنے والے. کس کے؟ عمران خان صاحب کے نہیں, ادھر کے. میں وہ آپ آگے چل کے بات کرتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ریاستی علامتوں پر منصوبہ بندی سے حملے ناکام ہونے کے بعد وہ واضح طور پر بے چین ہیں. کون؟ عمران خان. وزیر اعظم نے مزید جو آگے چل کے کہا کہ انہیں علم نہیں, یعنی کسے علم نہیں؟ عمران خان صاحب کو علم نہیں کہ ان کی دھمکی, تشدد اور نفرت کی سیاست کا وقت ختم ہو گیا ہے. ایسی قابل مذمت حرکات کے ذریعے وہ صرف اپنے آپ کو بے نقاب کر رہے ہیں. مہم کا بنیادی مقصد ذاتی مفاد اور اقتدار پر قبضے کو ہر چیز پر ترجیح دینا ہے. پاکستانی عوام اور سیاسی جماعتیں اپنے آرمی چیف اور مسلح افواج کے پیچھے چٹان کی طرح کھڑے ہیں سوائے میرے. میں یہ جو ہے نا وہ طرح میں نے لگائی ہے یا یہ لقمہ میں نے دیا, یہ میرا خیال ہے. وہ آگے چل کے میں بتاؤں گا کیوں. افواج کے وقار, عزت اور سالمیت کو مجروح کرنے کی کسی بھی کوشش اور سازش کو ناکام بنائیں گے. پائن کون بنائے گا؟ شہباز شریف صاحب. کون بنائے گا؟ میرا یہ معصومانہ سا سوال ہے, عاجزانہ سا سوال ہے. اور میں عاجزانہ سی پیشکش بھی کروں گا آپ کو کہ وہ کیا ہے. اور یہ سارے افسر یہ جو ہے نا نمبر پر بڑھاؤ پروگرام, یہ بیسیکلی وہ جو ہوتا نہیں کہ آرمی چیف اصل میں سب سے طاقتور آدمی سر پاکستان میں, اس کے ساتھ محبت جتانے کا کہ میں بڑا سکا. آپ اپنے منصب کا خیال کریں وزیر اعظم صاحب. میں وہ کس طرح خیال آپ نے کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ پہلی بات یہ کہ فلیٹرنگ بٹرنگ جو بھی ہے یہ لگانی بند کریں اور وزیر اعظم والا کام کریں. وہ کیسے ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا جی, اس سے قبل انہوں نے ایک اور بیان دیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وزیر اعظم نے, یعنی خبر میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر قاتلانہ حملے کی سوشل میڈیا پر مہم پر شدید مذمت کی اور ایسی مہم چلانے والوں کے خلاف اندرون بیرون ملک قانونی اقدامات کی ہدایت کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ 9 مئی کے یوم سیاہ کے لیے بھی ایسے ہی ذہن سازی کی گئی تھی. 9 مئی کے منصوبہ ساز سہولت کار اور ہینڈلرز کو 2 ٹوک پیغام ہے کہ ان کی ہر سازش کچل دیں گے. وزیر اعظم نے کا مزید کہنا ہے کہ آرمی چیف اور فوج کے خلاف مذموم شرانگیز میڈیا مہم شیطانی ذہن کی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے. سازشی ذہن اور عناصر سیاسی و معاشی استحکام کے خلاف پھر سے سرگرم عمل ہیں. شہداء کے خلاف غلیظ میڈیا مہم چلانے والوں کی نئی مہم ایک ہی منصوبے کی کڑی ہے. متعلقہ اداروں کو میڈیا مہم چلانے والوں کے خلاف اندرون اور بیرون ملک قانونی اقدامات کی ہدایت بھی کر دی ہے, وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں. اور مطلب یہ ہے. اچھا اب کیا کاروائی, مطلب میں تھوڑی سی جو میں نے پہلے بات کی تھی نا کہ وزیر اعظم صاحب آپ کو یہ بٹرنگ اور فلیٹرنگ سے نکلنا چاہیے اور وزیر اعظم کی جو جاب ہے وہ کرنی چاہیے. اور وہ جاب کیا ہے سر؟ یہ جو باہر پاکستان میں بیٹھے ہیں شاہین صاحبائی صاحب, آپ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی پراکسی ہے. آپ امریکہ میں کینیڈا میں بیٹھے ہوئے دیگر جو لوگ ہیں یہ آدر راجہ یا دی راجہ ٹائپ مخلوق, آپ ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو وہ اپنی ذمہ داریاں پاکستان کے اندر بیٹھ کے پوری کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا چاہتے ہیں تو پھر سر جو پراکسی چلا رہا ہے اس کو پکڑ لے. آپ تو سر کہہ رہے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تھو. آپ عمران خان صاحب کو آپ نے ان کی گرفتاری, ان کے خلاف ہر طرح کی کاروائی آپ نے پینڈنگ کر دی ہے 10 یا 11 اگست کے بعد کہ وہ جو نگران حکومت آئے گی وہ یہ والا کام کرے سانو کی. اوکے ویری گڈ, پھر سانو کی باج نہ کہنا. یہ میں ویسے آپ کو یہ ایک وزیر اعظم صاحب کو میں کہ حضور میں یہ نا بات گزارش کر رہا ہوں کہ پھر جو وہ آئیں گے وہ پھر پتہ نہیں کیا کریں گے. وہ جو آئیں گے نگران حکومت والے وہ الیکٹڈ لوگ نہیں ہوں گے, اس فرق کو سمجھیں. آپ ان کے ذریعے یعنی کہ فوج نے جو گند پھیلایا تھا وہ چاہتے ہیں کہ فوج وہ گند خود اٹھائے. سر تو تسی کی کرنا ہے, آپ نے صرف حکومت کرنی ہے. ایک سیدھا سادہ طریقہ ہے وزیر اعظم صاحب, 2 ٹوک, اور وہ یہ ہے
کہ پروجیکٹ عمران خان جنہوں نے چلایا تھا وہ اپنے منہ سے اس کا اعتراف کر چکے ہیں, وہ انٹرویوز دے چکے ہیں, وہ جن کو انٹرویوز دے چکے ہیں سب سے پہلے آپ ان کو پکڑیں, ہمارے دوست ہیں وہ صحافی ہیں, ان کو پکڑیں اور پھر ان کو پکڑ کے پوچھیں کہ جی کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں یا گواہی دیں آن اوتھ کہ یہ باتیں آپ کو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بتائی تھی. ان کے پاس میری اطلاع ہے کہ ان کے پاس ثبوت بھی ہیں, ایسے نہیں کچی گولیاں نہیں انہوں نے کھیلی ہوئی. تو پروجیکٹ عمران خان نے جو آخری جو سٹارٹ اپ تھا یا جو حقیقی معنوں میں جس نے یہ اس کے اوپر عملی جامہ پہنایا, ان کا نام تو قمر جاوید باجوہ صاحب ہے. فوج ان کو کبھی بھی گرفتار نہیں کرے گی, فوج ان کے خلاف کبھی بھی کارروائی نہیں کرے گی. کیوں سر؟ فوج کا اپنا وہ سسٹم ہے, وقار ہے, وہ ان کا اپنا بھرم جاتا ہے. یہ ہمت آپ کو کرنی پڑنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں. اچھا یہ ہمت کیوں نہیں کر رہے کہ جی فوج مائنڈ کر جاتی ہے؟ کچھ کام وہ نہیں کر سکتے, کچھ وقت کی نزاکتیں ہوتی ہیں اور وہ حالات کی نزاکتیں ہوتی ہیں, کچھ چیزیں آپ نے خود انڈرسٹینڈ کرنی ہوتی ہیں. اور ویسے بھی میرا مطلب ہے کہ کنی کی باری سر اس طرح نہیں ہو سکتا. میں ہو سکتا ہے اپنا معافی الضمیر جو ہے وہ پوری طرح کھل کے آپ کو بیان نہ کر سکوں, آپ کو میں اپنی بات جو ہے وہ بڑے کھلے انداز میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنی بات جو ہے وہ آپ تک پہنچا دوں. تو بات صرف یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ اپنے چیف کے خلاف, اپنے جرنیلوں کے خلاف, مطلب وہ جرنیل ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید, چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ان کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی, کم از کم آرمی چیف کے خلاف تو بالکل نہیں کرے گی. تو بھائی یہ کام آپ کے کرنے والے ہیں, یہ آپ کام کریں. آپ پکڑے عمران خان صاحب کو, آپ پکڑے جنرل باجوہ صاحب کو, سر نیچے فل ٹائم ٹھنڈ پہنچ جائے گی, روح تک اتر آئے گی, تاثیر وسیع آئے گی. لیکن آپ یہ ہمت ہی نہیں رکھتے. آپ چاہتے ہیں کہ کیونکہ دیکھیں عمران خان کو خالی پکڑنے سے غلاظت پاک نہیں ہوگی. پروجیکٹ عمران خان جس طرح ریاست کے اندر سرایت کر چکا ہے, وہ یہ ولاگروں سے باہر جا کے نمٹنے سے آپ نہیں نمٹ سکتے. یہ آپ جو ہے وہ مطلب دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, آنکھوں میں مٹی, یا خود سے جھوٹ بول رہے ہیں, خود فریبی کا شکار ہیں. جو کام کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ 3 ہیں پروجیکٹ عمران خان کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچانے والے. نمبر 1 جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, نمبر 2 جنرل فیض حمید صاحب, نمبر 3 عمران خان صاحب. جب ان تینوں کو پکڑ لیں گے, اور ان تینوں کو پکڑنا جو ہے وہ فوج نہیں پکڑے گی, فوج نہیں پکڑے گی سر. فوج جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑی کوشش کرے گی تو نگران دور میں وہ عمران خان صاحب کو پکڑ لیا جائے گا. سر کم ٹھیک نہیں ہونا, پاکستان کا جو بینڈ بج گیا ہوا ہے وہ کام ٹھیک نہیں ہونا. اس کے لیے آپ کو ہمت کرنی پڑے گی, ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہمت کرنی پڑے گی, پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمت کرنی پڑے گی. اور ظاہر ہے کہ آپ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ آپ جو ہیں وہ, میں تو اس کو یہی کہوں گا کہ خوف زدہ نہیں میں کہوں گا, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ مشکل کام نہیں کرنا چاہتے. آپ جو ہیں وہ جو اصل کام ہے وہ نہیں کرنا چاہتے. وہ اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اقتدار میں نہیں آنے دیا جائے گا, آپ کو اقتدار سے نکال دیا جائے گا. تو سوال یہ کہ کب تک ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ ہمت کرنی پڑے گی. میں اس بات کو, میں چونکہ وہ تھوڑی سی ہے خوفناک بات ہے, تو میں جتنی میکسیمم بات کر سکتا تھا. سر مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں ہمارے سیاستدان کہ کوئی کر جائے, آ کے جو صحیح کام ہے وہ کوئی کر جائے اور کریڈٹ ہم لے لیں, یا کریڈٹ نہ بھی ہمیں ملے تو ہمیں جو ہے وہ میدان صاف ملے. خود اسی گل نہیں کرنی, صاف ہی کر لیں. سر ان کا جو پورا دور تھا نا عمران خان صاحب کا 2018 سے آن ورڈ, 3.25 سال آلموسٹ, یہ چوں بھی نہیں کرتے تھے, یہ سڑک کے اوپر نہیں تھے. پاکستان کے صحافیوں کے نے وہ والا کام کیا جو پاکستان کی اپوزیشن کو کرنا چاہیے تھا. میں کسی کا مطلب کہہ لیں کہ میں ڈسگریس نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ پاکستان کے صحافیوں نے جنگ لڑی ہے پاکستان کے آئین کی, جمہوریت کی, دستور کی, پروجیکٹ عمران خان کے خلاف. پاکستان کے غیر جانبدار صحافیوں نے اب بھی یہ چاہتے ہیں یا تو فوج عمران خان کا کچھ کر دے. فوج عمران خان کا کچھ نہیں کر سکتی, فار گاڈ سیک. یہ ایک سیاسی عمل ہے اور ایک انتظامی عمل ہے, ایک ریاستی عمل ہے, اور اس کی ذمہ داری پاکستان کی پولیٹیکل کلاس کو لینی پڑے گی.
اگر آپ نہیں لیں گے تو سر وہ جو کنویں میں کتا گرا ہوا ہے وہ کتا نہیں نکلے گا, کنواں پاک نہیں ہوگا. میں بڑی باتیں کر گیا ہوں کیونکہ ہم صحافیوں کو اتنی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ سر سیاستدان ہی نہیں کھڑا ہوتا. سیاستدان کھڑا ہوگا, صحافی نہیں تو سیاستدان کے اوٹ میں بات کرنی ہوتی ہے, اوٹ میں چھپ کے. سیاستدان صحافی کی سوسائٹی کی ڈھال ہوتا ہے, اور یہاں پہ سیاستدان فرار ہوتا ہے. ہمیں ہمارا المیہ یہ ہے کہ سیاستدان دوڑ لگا جاتا ہے یہاں سے. تو میں بڑی ٹیڑھی باتیں ہیں, میں ان پر اس سے زیادہ کھل کے اور بات نہیں کر سکتا. عاصم منیر صاحب کو یہ گولی جو ہے کہ مارنے کی وہ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں, وہ جناب ذہن سازی کر رہے ہیں, تو سر پھڑو, روکو. یہ صرف عاصم منیر کے اوپر مطلب کی تک کی بات نہیں ہے, یہ آپ سب کے لیے ایک وارننگ ہے. یہ سب آپ سب کو وہ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ ان کو مار دیا جائے. ایک کوشش وہ کر چکے ہیں, وہ پاکستان کے آئین کو, قانون کو سبورٹ کرنے کی کوشش کر چکے ہیں. ایک چھوٹے سی بڑی کوشش تھی, ناکام ہوگی 9 مئی کی. تو اب آپ چاہتے ہیں کہ اچھا صرف اتنی سی بات ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہتے, اور چاہتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار جو ہے وہ کرے, آ کے کر لیں, وہ فوج آئے تو وہ کروا لے, نگران حکومت میں سب کچھ کر لے, ہم کچھ نہیں کرنے والے, ہمیں بس جو ہے وہ بس آپ نے کیا تھا اب آپ خود سمیٹے. سر اس طرح کام نہیں چلتے, ذمہ داری لینی پڑے گی. آپ کا شیئر ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اقتدار ملے آپ کو, شیئر نہ ملے پاکستان کی پاور پالیٹکس میں. آپ کی اقتدار میں شراکت نہ ہو, پاکستان کے عوام کو اقتدار ملے. اس کے لیے پاکستان کے عوام کے منتخب نمائندوں کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ فوج کہے گی کہ جی کہ آپ ہمارے آرمی چیف کو پکڑ رہے ہیں, تو کہیں پھڑ لیں یار, پھر آپ کے آرمی چیف اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ گند کر کے گئے ہیں. تو اس طرح نہیں ہو سکتا, اتنے ڈر ڈر کے نہیں جیا جاتا. اور جو دم بھرتے ہوں عوام کے منتخب نمائندہ ہونے کا, عوام کی قیادت کا, سیادت کا, اور ساتھ بزدلی, یہ 2 چیزیں نہیں چل سکتی. حکمت کے نام کے اوپر بزدلی نہیں اڑی جا سکتی, بزدلی کے پیچھے نہیں چھپا جا سکتا. تو آگے آپ کی مرضی ہے. یہ بنی گالا سر وہ انہوں نے جائز قرار دیا تھا. انکل کیا نام ہے ان کا, ثاقب نثار صاحب نا, آپ ثاقب چلیں یہ تو ہے جی, ان کی پولیٹیکل بیکنگ ہے. ثاقب نثار صاحب کی پولیٹیکل بیکنگ ہے, کی کر لیا تسی, اور کچھ اور نہیں کر سکتے. ان کے گھر کے باہر دھرنا ہی دے دیتے, ان کا کوئی سوشل بائیکاٹ ہی کر لیتے. آپ سے تو یہ بھی نہیں ہو سکا. اور کچھ نہیں تو عمران خان کو گرفتار نہیں کر سکتے. بنی گالا والا گھر جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں, بلڈنگ بائی لاز کی خلاف ورزی کے خلاف بنا ہوا ہے. آپ تو اس کی ایک اینٹ نہیں گرا سکے. وہ کیا نام تھا ان کا, جاوید ہاشمی دا گھر ڈگن پہنچ گیا سی فوجاں. سمجھیں اس بات کو. تو یہ جو ہے نا ڈرامے بازیاں یہ کرنی چھوڑ دیں کہ اوہ آرمی چیف کو انہوں نے یہ کہہ دیا, وہ کہہ دیا. سر یہ نوکری کے لیے سالہ کچھ بھی کرے گا کیا یار. سوری, میں اس بدتمیزی کی معافی چاہتا ہوں. تو سر آپ لیڈر ہیں, آپ سیاستدان ہیں, آپ اپنی حیثیت کا بھرم رکھیں. جو ذمہ داری آپ کے کندھوں کے اوپر ہے اس کو نبھائیں. گرفتار کریں عمران خان صاحب کو بھی, باجوہ صاحب کو بھی, اور فیض صاحب کو بھی. نہیں تو پھر آرام کرو سر, پھر ایم یہ ڈرامے بازیاں کرنی بند کریں. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.